بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والحسنۃ بعشر امثالھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ 10 دیتے ہیں۔ تو ہم نے رمضان کے روزے رکھے 29 یا 30، تو 300 دن کا ثواب مل گیا تقریباً۔ اور چاند کے حساب سے ایک سال کے دن ہوتے ہیں 354 55، 350 پر 4 50 پر 5 دن ہوتے ہیں، تو 300 دن کا ہم کو ثواب ملا۔ باقی اور یہ 54 55 دن ہے نا، ان کا ثواب حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کہ رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، تو گیا 360 دن کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ شوال کی دوسری تاریخ سے آدمی چاہے تو 6 روزے رکھ کر 30 پر 6 36 روزے 35 روزے مکمل کر لے تاکہ اس کو پورے ایک سال کا ثواب مل جائے۔ تو لہٰذا یہ روزے نفل روزے ہیں، ضروری نہیں رمضان کی طرح اس کا خیال کیجئے۔ اس لیے کبھی نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے، کبھی رکھے کبھی نہیں رکھے تاکہ معلوم ہو کہ فرض نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ کوئی دیہاتی سمجھے گا کہ صاحب 336 روزے فرض ہیں، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے شوال کے روزے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ صاحب رمضان کا مہینہ ہی فرض ہے، رمضان کا مہینہ کا روزہ، دوسرے روزے فرض نہیں ہیں۔ لہٰذا شوال کے 6 روزے رکھ لینا یہ بھی بہت فضیلت کی بات ہے۔ جس کو آسانی ہو رمضان کے روزے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، مسلسل رکھ لے، فوراً رکھ لے بہت اچھا ہے۔ لیکن مسلسل نہیں رکھ سکا، جیسا کہ شادیاں بہت ہوتی ہیں، ولیمے کی دعوت کو جانا پڑتا ہے، لہٰذا کوئی آدمی مسلسل نہیں رکھا، چھوڑ کر رکھا، لیکن شوال ختم ہونے سے پہلے 6 روزے رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فوراً نہیں رکھ سکا، کچھ دنوں کے بعد رکھا تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب عورتوں کے روزے کچھ قضا ہو جاتے ہیں رمضان میں ماہواری کی وجہ سے۔ اب حدیث میں تو آیا کہ جو آدمی کا رمضان کے روزے رکھا پھر اس کے بعد شوال کے روزے رکھا، تو لہٰذا تمہارے روزے تو باقی ہیں نا رمضان کے، پہلے اس کو رکھ لو، 5 روزے باقی ہیں، 5 روزے رکھ لیے شوال میں، تو آپ کا پورا رمضان ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ صاحب 6 روزے رکھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس کی توفیق نہیں ہے کہ صاحب رمضان تو شوال تو چلا جائے گا اور قضا روزہ تو شعبان تک کر سکتے ہیں نا، اس لیے آپ نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، باقی قضا روزے بعد میں رکھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ لہٰذا شوال کے روزے بھی بہت فضیلت رکھتے ہیں، ان روزوں کو بھی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ رمضان چلا گیا تو پھر روزہ نہیں ہے، ایسا نہ سمجھے۔ رمضان کے علاوہ نفل روزوں کی بڑی فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 13 14 15 کو یا 14 15 16 کو ہر مہینہ رکھتے تھے۔ اسی طرح پیر کا دن کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ صاحب اس دن اللہ کیا ہمارا عمل پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میرا عمل پیش ہو۔ شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں بھی ہمارا عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل پیش ہو۔ اسی طرح محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں تو 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، اگر اس تاریخ کو کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لہٰذا روزے بہت آئے ہیں، نفل روزے ان کو کہتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی روزہ رکھ لے آدمی نفل روزہ تو اس کے لیے اور بھی اچھا ہے، ثواب بھی ملے گا، اور روزے کا ثواب تو آپ جانتے ہیں اللہ خود دیتا ہے۔ لہٰذا شوال کے روزے کے علاوہ بھی محرم کا روزہ ہے، اسی طرح عرفے کا روزہ ہے، ایام 20 چاندنی راتوں کے روزے
13, 14, 15 یا 14, 15, 16 یہ روزہ بھی ہے، جمعرات کا روزہ ہے، پیر کے دن کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا، پیر کے دن ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو لہٰذا پیر کے دن کے روزے کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نفل روزے ہیں، نفل روزے میں فرض روزے میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ فرض روزے کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے، سحری سے پہلے پہلے، لیکن نفل روزے کا مسئلہ ایسا ہے، صبح اٹھے طبیعت چاہی تو فجر کے بعد بھی آپ نیت کر لیں، کچھ کھائے نہیں کچھ پیے نہیں، تو فجر سے پہلے 8 بجے صبح نیت کر لے تو بھی نفل روزہ ہو جاتا ہے۔ تو نفل روزے میں نیت میں فرق ہے، باقی سب باتیں یکساں ہیں، کھانا پینا وہ سب چھوڑ دینا چاہیے، بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے نفل روزے کی حالت میں، یہ سب باتیں باقی ہیں۔ لہٰذا روزے کی فضیلت قرآن مجید کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی بہت بیان کی گئی ہے۔ پورا رمضان مبارک ہم نے گزارا، اب عید کے بھی دن ہم نے گزارے، اور اس کے بعد بھی چند دن روزے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، جن کو توفیق ہے وہ رکھیں، اس کو ضروری نہ سمجھیں بھائی۔ بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں، اتنی تفصیل پوچھتے ہیں شوال کے 6 روزوں کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ رمضان سے بھی زیادہ ان کے پاس اس کی اہمیت ہے، لہٰذا اس کو نفل روزہ ہی سمجھیے، رکھے ٹھیک، نہیں رکھے کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ اکرام نہیں رکھتے تھے شوال کے روزے، کچھ لوگ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی حدیث چونکہ ہے کہ جو شخص کے شوال کے 6 روزے رکھے گا سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا رمضان کے روزے ملا کر، اس لیے شوال کے بھی 6 روزے رکھ لیے جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، جو کچھ کمی اس کے اندر تھی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اور پورا اجر و ثواب ہم کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے۔ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رمضان کے دروس کو آپ نے پابندی کے ساتھ سنا، اس پر عمل کرنے کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔